الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم. اس آیت پر میں نے کسی کا بیان نہیں سنا تھا مگر حضرت مولانا ابرالحق صاحب رحم اللہ سے باقاعدہ اس پر بیان سنا. پسند آیا نہیں بلکہ بہت اثر ہوا. یہ بہت اہم چیز کی طرف انہوں نے متوجہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. ظاہر بات ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ ظاہری گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، کسی صوفی اور شیخ کا نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ سے بڑھ کے کون بیان کر سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر حقیقت سے کون آشنا ہو سکتا ہے. ہم نہیں انکار کریں باطن کا، اللہ تعالیٰ نے باطن کا تو لفظ استعمال فرمایا ہے. اور گناہ کے ساتھ معلوم ہوا کہ ظاہری گناہ بھی ہیں اور باطنی گناہ بھی ہیں. ظاہری گناہ کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، ظاہری گناہ سب جانتے ہیں کیا ہے ظاہری گناہ. لیکن باطنی گناہ کا عام طور سے انکار ہے، جانتے ہی نہیں کہ باطنی گناہ بھی ہیں اور اس سے بچنا چاہیے، اسے احتراز کرنا چاہیے. اس میں بہت کمی ہوئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی طرف بھی متوجہ فرمائے. ابھی ایک واقعہ یاد آیا. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کے یہاں سرحد سے ایک آدمی آئے. فرمایا انہوں نے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بڑے خیال سے مجھ کو مولانا سردار احمد خان کہتے ہیں. حول ولا قوت الا باللہ. سب گجرات کے علماء سب بہت خوش ہو جاتے، محترم صاحب بہت وقت کرتے تھے. مجھ کو یہ کہتے ہیں. اب سردار کے نام دوسرا نام ہو میں نے. انہوں نے کہا کہ افسوس کہ آپ اپنے منہ سے مولانا کہتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. مولانا کہا مولانا. جب کچھ ان کو جلال میں کچھ کمی آئی ماشاء فضل الرحمان تھا تو انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا اسی مولانا کے فنا کرنے کے لیے آیا ہوں. ہر آدمی کے دل میں جو مولانا کا ایک غرور ہے اسی کو فنا کر بس چپٹا لیا. کہا تو بہت اچھے آدمی کہا تو ڈانٹ رہے تھے ان کو. دوستو یہ باطنی مرض ہے، غرور، پندار. یہ باطنی اس سے نکلنا سب کے لیے ضروری ہے. جیسے ظاہری گناہ مانے نجات ہیں، باطنی گناہ اس سے بھی زیادہ مانے نجات ہے. ہمارے تمام مشائخ ان چیزوں سے اپنے کو پاک کیا ہے.
تب یہ لوگ مراتب عالیہ تک پہنچے سب نے. حضرت ماں گنگوئی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت ماں تھانوی، یہ سب اولو العالم جبال علم تھے، اعلیٰ تعلیم. کوئی اصول میں کامل، ماں گنگوئی فروع میں کامل، ماں تھانوی انہوں کا قاسم صاحب ہے. ماں تھانوی تو جانتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے بھی بہت زیادہ بلندی عطا فرمائی تھی. حضرت تھانوی نے اپنے کو مٹایا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم حضرت حاجی صاحب کہیں جو جاتے ہیں ان کے عمل کی وجہ نہیں، ان کے علم کی وجہ جاتے ہیں، تو ان کو علم لدنی حاصل تھا. اپنے کو مٹایا انہوں نے. ایک اصطلاحی عالم حضرت حاجی صاحب نہیں تھے. مولانا قاسم صاحب حجت الاسلام، علوم، فروع، جزیات، کلیات کے ماہر تھے، مگر اپنے کو مٹایا. یہ باطنی گناہ ہے جو غرور و پندار ہے. جب تک آدمی اس سے الگ نہیں ہوتا اس راستے میں اس کو کامیابی نہیں ملتی. ان للعلم طغیان کما للمال، علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے. اور وہ غرور، وہ طغیان زیادہ اچھا تھا بنسبت مال کے طغیان کے. لکھا ہے ابن ماجہ کے حاشیے پر ہمارا کہ سب سے اخیر میں جو رذیلہ ظاہر ہوتا ہے وہ عجب، خودبینی، خود یہ چیز در قسمت خاص آمد ایام چند. بہت دنوں کے بعد شعر سنا ہوگا، کئی سال کے بعد مجھے بھی یاد آیا. در قسمت خاص آمد ایام چند، نہ رفت رہے صدق کو صفا گامے چند، بدنام کنندے نکو نامے چند. صدق کو صفا کا چند قدم بھی نہیں چلے ہیں، لیکن یہی لوگ خواص کے لباس میں آ گئے ہیں. جو نیک نام لوگ تھے ان کو بدنام کرنے والے ہیں. نہ رفت رہے صدق کو صفا گامے چند، بدنام کنندے نکو نامے چند. در قسمت خاص آمد یا عام چند، عام لوگ ہم ہیں لیکن خاص لوگوں کے لباس میں ہیں. اللہ جانتا ہے کہ لباس میں کیا ہے. اس حقیقت کو پیدا کرنا، باطن میں اپنے کو عاجز سمجھنا، اپنے عجز کا استحضار بنیادی چیز ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں زبان پکڑ کے روتے تھے کہ اس نے ہم کو ہلاکت تک پہنچا دیا. آج ہے کوئی کہ سوتے وقت اپنا محاسبہ کرے کتنی لایانی باتیں ہم نے کی؟ ہے کوئی؟ لا ماشاء اللہ. اب لوگ سب لوگ ہم لوگ ہوتی ہے کمی. سوتے وقت استحضار کہ ہم نے کتنی لایانی باتیں کہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. بہت یہ بنیادی حدیث ہے مولانا. من حسن اسلام المرء، بنیادی حدیث، بنیادی دین ہے. بنیادی اپنی زبان کی حفاظت. ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ ان حضرات کو نجات کی فکر تھی. صحابی رسول ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، تب بھی ان کو نجاتی کی فکر ہے. ہم لوگ ایک بزرگ خدمت میں گئے، چاہے ان کو سمجھائے نہ سمجھائے، لیکن ہوگی نجات. ہوگی نجات. تم کو کیسے ہوگی؟ نبی کی صحبت میں رہنے والا شخص وہ کہہ رہا ہے من نجات. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجات. یا رسول اللہ کی نجات کسی میں
حضور نے یہ نہیں کہا کہ آج تم کو نجات ہو ہی گئی ہے، اب کہا کہ ارے ہمارا ساتھ ہے نا، ہم جانے میں پہنچا کے تم کو پہنچا دیں گے. کچھ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سیکھا تھا، عاجزی کے اندر وہ پے میں خصائص کر چکی تھی. انا المنکسر، اے اللہ ہم منکسر ہے، شکستہ دل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی تھی صحابہ نے وہی سیکھا. حضور خود منکسر مزاج، دائم الحزن دائم الفکر رہتے تھے. بادل دیکھتے تھے جب قیامت آ گئی ہے کہ نہیں سب، لیکن نہیں جانتے تھے قیامت ابھی نہیں آئے گی. خود علامات قیامت بیان کر رہے ہیں، آج کیسے آ جائے گی جمعہ کے دن قیامت. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا تسلط ہے اظہار کا کہ قیامت آنے والی ہے اور سخت دن ہے، اس بنا پر ہر وقت اسے ڈرتے بھی رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے. یہ ہے طریق مولانا، طریق تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اس طریق کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق. صحابی نے کیا کہا؟ من نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی کا لے کے لسانک، اپنی زبان پر قابو پا رکھو. یہ نہیں کہ لوگ اتنے بڑے درجے پہ ہو گئے کہ زبان محفوظ ہی ہوگی. ہم لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ ارے اس کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے، یہ معلوم کہاں کہاں پہنچا ہوا، کچھ ہی پہنچا ہے، ابھی اپنے تک پہنچا ہے، آگے ایک قدم بھی آگے بڑھا رہی ہے. عملی کا لے کے لسانک، اپنے زبان پر قابو رکھو، زبان پر قابو رکھو. جو جی میں آئے، جو ذہن میں آئے اس کو کہہ دینا ہی کوئی کمال نہیں. ہمارے شاہ محمد اللہ الہ آبادی فرماتے ہیں کہ ہر بات کہی نہیں، ہر صحیح بات کہی نہیں جاتی. میرا خیال ہے کہ ہمارے گھر میں کا انتقال جب ہوا تھا، مالی حضرت کی جملہ میرے کہیں کتاب میں دیکھا، میں سمجھتا ہوں 4 مہینے اسی پہ گفتگو کرتے رہے. شیخ محمد اللہ الہ آبادی کہتے ہیں کہ ہر صحیح بات کہی نہیں جاتی. ہم لوگ سمجھتے ہیں صحیح بات ہے کہہ دیں، نہیں، بڑے بڑے صحیح بات ہے. ابھی صحیح بات سے تمہارے اتنا بار فتنہ ہو رہا ہے، مت کہو صحیح بات. غلط بات نہ کہو تو صحیح بات بھی نہ کہو. اس صحیح بات سے فتنہ تو نہیں ہوگا، خاموش رہو، ہے کہ نہیں مگر. تو حضرت کو یہ جملہ اتنا پسند تھا. شاہ محمد الہ آبادی جو مسائل سلسلے چشتیہ کے اہم رکن ہیں، ماں گنگوئی سے پہلے سب غیر اصلاحی لوگ ہیں ہمارے سلسلے میں، چشتیہ میں. شاہ محمد الہ آبادی سب سے برتر ہے علمی اعتبار سے، بہت علوم ہے ہمارے ان کے. پھر اس کے بعد ماں گنگوئی وغیرہ ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر صحیح بات کہی نہیں آتی. دارا نے مشورہ کیا ان سے کہ حضرت دارا اورنگزیب تو بری تھا خواجہ محمد معصوم سے، اور دارا بری تھا ان سے، چشتی وہ نقشبندی چشتی. لکھا ہے کہ پوچھا انہوں نے کہ کیا حکومت میں کچھ فرق کر سکتا ہوں؟ میرا کہ ہندو مجھے کہا نہیں، حکومت میں قوانین ایک ہونا چاہیے، سب کو برابری سے دیکھو، لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی فرق نہ کرے. نفس حکومت میں تم فرق نہیں کر سکتے، اس کے جو قوانین. بہرحال شاہ محمد اللہ الہ ہر صحیح بات کہی نہیں آتی. جیسے غیبت صحیح بات ہے، غیبت کی تعریف ہی یہی ہے کہ کوئی عیب ہو پسے پوچھ کہا جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں. لا یکتب بعضکم بعضا. صحابی نے کیا یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ، یہ تو صحیح بات ہے، اگر اس کے بعد نہ ہو تو کیا کرے؟ اب تو بہتان ہے اور برا ہے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی اصلاح کی فکر تھی، حضرت عمر کو اپنی اصلاح تھی. حکومت کا خلافت کا تاج پہنایا گیا، تشریف لے جائے، کہا دیکھو میں تم لوگوں سے اچھا نہیں ہوں، اتنی بڑی بات ہے مجھے، سب عبرت اور نصیحت کی چیز ہے، میں تم سے اچھا نہیں ہوں، لیکن جب تم لوگوں نے بنا دیا تو پھر ہماری مدد کرنا، کوئی ہم سے غلطی دیکھنا تو اس کے پر نقید کرنا، بتلانا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ یہی طریق ہے مولانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریق کو صحابہ کرام سے بڑھ کے کسی نے نہیں سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو انہوں نے
قال کو بھی دیکھا اور حال کو بھی دیکھا، ظاہر کو بھی دیکھا اور باطن کو بھی دیکھا، بالکل رنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ ظاہری گناہ بھی ہے اور باطنی گناہ، باطنی گناہ یہی ہے غرور، بندار، خواہ اپنے علم پر ہو، چاہے اپنے حال پر ہو، چاہے اپنی عبادت پر ہو، سب غرور ہے، بندار ہے اور اللہ کو ناپسند ہے، بس اللہ کو ناپسند۔ اللہ کی کبریائی کے سامنے کسی کی بڑائی چل نہیں سکتی۔ ہمارے اندر خود ہم نے سنا، اس طریق میں جو دعویٰ کرتا ہے اللہ اس کی گردن کو موڑ کے پھینک دیتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے، بلکہ اس سخت لفظ ہے مجھے آ نہیں رہا جنگ میں۔ اس طریق میں جو دعویٰ کرتا اپنے حال ہی پہ چاہے وہ دعویٰ کرے، اللہ کو پسند نہیں، دعویٰ اللہ کو پسند نہیں۔ تواضع پسند ہے، انکسار پسند ہے، جھکاؤ پسند ہے، اللہ کو پسند۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کی توفیق بنائے۔ طریق کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین نے طریق کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اللہ نے ان کو درجات عالیہ سے نوازا۔ تو قریب والی بات ہے، حضرت خواجہ محمد معصوم کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ فرماتے تھے شاید پر کہتے ہیں منافقین کے بارے میں آیت ہے کیا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتين او مرتين ثم لا يتوبون۔ منافقین کے بارے میں ہے کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ سال میں ایک دو مرتبہ مبتلا کیے جاتے ہیں مصائب میں، مصیبتوں میں، تب بھی توبہ نہیں کرتے۔ فرماتے تھے اللہ غور فرمائیے، جس کے 7,000 خلیفہ لاکھوں مرید، ممتاز طریق میں ممتاز امتیازی شان رکھتے ہیں، مجدد صاحبزادوں میں بھی ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منافقین کے بارے میں جو آیت ہے وہ مجھ پر منطبق ہے۔ میں بھی آزمایا جاتا ہوں، بیمار تھے، بہت سخت بیمار تھے، میں نے دیکھا بیمار تھے، تب بھی توبہ نہیں کرتے۔ منافقین کے بارے میں کہا ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم مبتلا بھی کیے جاتے ہیں مصیبتوں میں، لیکن ہم کو ہوش نہیں آتا، اپنی اصلاح کی ہم فکر نہیں کرتے۔ کل اسی بیان کیا تھا پورا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کے لیے۔ کسی نے کہا حضرت آپ سے ہم کو یہ فیض پہنچ رہا ہے، میں نے حرم میں بیان کیا ہمارا رہے، بہت علماء تھے، مشائخ تھے، خواجہ محمد معصوم سے کہا کہ حضرت آپ سے ہم کو یہ فیض پہنچا، یہ فیض اس کی بات۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں میاں سنو، اللہ کی وہ ذات ہے جو ہری ٹہنی میں آگ پیدا کر دیتا ہے۔ ہری ٹہنی ہر ایک سورہ یاسین میں ہے کہ نہیں؟ اب حافظ لوگ پڑھنے جلدی سے تو اچھا رہے۔ شجر ہری ٹہنی میں یاسین کے شروع میں آگ پیدا کرتا ہے۔ میں بھی ایک کیا ہوں؟ ہری ٹہنی ہوں، اللہ نے کچھ میرے دل میں دے دیا جس سے تم تپ رہے۔ ہری ٹہنی کو آگ پیدا کرتا ہے جسے تم تاپتے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ہری ٹہنی ہوں، اللہ نے میرے اندر ہی پیدا کیا جس سے تم مستفید ہو رہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ لیکن اپنے سے ہٹایا، اپنے سے ہٹا دیا، اپنے کو ہری ٹہنی کر دیا، اور یہ جو کیفیات ہم کو ہے یہ اللہ کا عطیہ ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے بیان کیا بہت اچھے انداز سے، حقیقت سب بہت ہری ٹہنی، یہ ہے اپنے کمالات کی نفی۔ خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہونا چاہیے تمہارے تنہائی کا جس میں اپنے کمالات کی نفی کرو۔ یہ بھی کل نہیں بیان کیا تھا میں نے، یہ بھی اس کے اندر ہے، رذائل کا استحضار اور کمالات کی نفی۔ یہ نہیں کہ میں یہاں یہ ہوں اور وہ نہیں، کمالات کی نفی۔ کمالات تمہیں کہاں سے آئے؟ ہر کی نقش خیش دید و شناخت سوء استعمال خود و اسپتال۔ جس نے اپنے نقص کو دیکھا، اپنی کوتاہیوں کو دیکھا، وہ اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ جب تمہارے اندر کمال آ گیا تو کہاں؟ اللہ کے یہاں کمال بہت ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔
تو تم یہ زمین ہی میں رہ جاؤ گے. اللہ کے سامنے جو کمال کا دعویٰ کرتا ہے تو اسی کو حضرت ہمارے فرماتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے. اس بنا پر اس راستے میں عاجزی، فروتنی، نیستی اثر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس طریق میں سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ فروتنی اختیار کرنا ہے کہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. محمد احمد ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ شعر معمولی ہے. علی میاں وغیرہ مست ہو جاتے تھے جب پڑھتے تھے ماں محمد احمد صاحب شعر، سب بیٹھے رہتے تھے. بڑے ماں عبدالغنی صاحب جھومتے تھے، ماں محمد احمد صاحب جب یہ اشعار پڑھتے تھے جھومتے تھے. یہ ہے میرا اعزاز، پوچھنا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یہ اپنے ہونے کا استحضاء، میں ہوں، اس کا ہونا نہیں ہے. میں نے دل بتلایا تھا وہ کسی ہونا برا نہیں ہے، ہونے پر نظر برا ہے کہ نہیں. یہ ہم نے بیان کیا تھا بہت شد و مت سے. مولانا اتنے ہی بیان کرتے، سنتے ہوتے ہی تھے. کچھ ہونا تو اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یہ اللہ مجھ کو اپنی نگاہ میں کم سے دکھائیے لیکن دوسروں کی نگاہ میں بڑھتا دکھائیے. مطلب ہونا برا نہیں ہے، ہونے پر نظر رکھنا یہ برا ہے. ان للعلم طغیان کما للمال، علم کے لیے طغیان ہے جیسے مال کے لیے. حضرت نے ہمیں بتلایا ماشاء اللہ سے، معیون بہار کی روایت ہے بہت عمدہ. کہا ان للعلم طغیان کما للمال، فرمایا ہے کہ طغیان یہ ہے علم کا، اس کو اللہ کی طرف سے نہ سمجھے، اپنے کسب کا ثمرہ سمجھے، یہ ہے طغیان. مال کا ہونا برا نہیں ہے. دیکھیے دونوں دراصل اس شعر میں تصحیح کرتا رہتا ہوں. کچھ ہونا برا نہیں ہے، ہونے پر نظر رکھنا یہ برا ہے کہ میں ہوں کچھ. غالباً سید سلیمان ندوی نے پوچھا تھا حضرت سے کہ حضرت جو عالم ہے تو عالم اپنے کو سمجھے گا، مالدار نہیں سمجھے گا. غالباً حضرت تھانوی نے یہ جواب دیا کہ نظر اللہ پر آنا چاہیے کہ جو کچھ دیا اللہ نے دیا ہے، بس طغیان سے نکل گیا. اگر نسبت اسی کو اللہ کی طرف کر دیا، قارون نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا مولانا. ہاں اسے کہا یہ میری محنت کا یہ نتیجہ ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا تھا، یہ اس کی وجہ سے یہ مال آیا ہے، یہی تک غرق کر دیا گیا. اگر وہ کہتا کہ بے شک اللہ ہی نے دیا ہے تو اور بڑھا دیتا اللہ تعالیٰ. استدلال ہو گیا نا، قرآن سے استدلال نہیں کیا. کچھ ہونا میرا ہونا نہیں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب. میں کہتا ہوں کچھ ہونے پر نظر رکھنا کہ میرے کو یہ چیز حاصل ہے، یہ برا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. یہ نہیں کہ علم بری چیز ہے، مال بری چیز نہیں. مال کو رکھو، اللہ کا عطیہ سمجھو. ہم کو یاد ہے جہاں مکتب تھے، ہر کتاب لکھتے تھے مالک ہر شے خدا، اس سے بھول گیا لیکن مکتب سے وہ کتاب ہم لوگ لکھتے تھے. یہ ہماری کتاب آیتن ہے، اس کا مالک اللہ ہے. یہ فارسی نہیں، اردو کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا مالک ہر شے خدا. اب یاد ہی نہیں آ رہا دوسرا. معلوم ہوا پہلے لوگ اس کو سکھاتے تھے کہ یہ کتاب بھی تمہاری نہیں، اللہ کی کتاب ہے، آریتن تمہارے پاس آئی. بہرحال اس طریق میں مولانا اپنے کو جھکانا بہت ضروری ہے. العجز و فخری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی میرے لیے فخر ہے. کہیں العلم سرائی سب ہے، یہ العجز و فخری عاجزی، اللہ کے سامنے اپنے عجز کا استحضار اللہ کو بہت پسند ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے بندوں نے جو خاص اہل اللہ تھے ان میں آپ تواضع ان کے ساتھ یہی سے پیجیے گئے. مجدسہ معمولی بات ہے، بہت زبردست مجدسہ اپنے کو مٹائے ہوئے تھے. وہاں گنگوہی وغیرہ کے حالات دیکھیے، مکتوبات دیکھیے.
فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ وہاں گنگوئی کے مکتوبات سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا. میں نے بالوں سے کہا بھائی جیسے لامع دراری کی شرح والے لکھی جا رہی ہے, مکتوبات رشیدیہ کی بھی شرح لکھی جا رہی ہے, ظاہر علم کی بہت شرح 10 شرح. میں نے مولانا تقی الدین سے بھی کہا یہ مکتوبات رشیدیہ جو ہے جس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے مجھ کو جو حضرت تھانوی سے ملا لیکن مجھ کو مکتوبات رشیدیہ وغیرہ سے بہت کچھ ملا ہے. مکتوبات رشیدیہ, مکتوبات معصومیہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ظاہر کو سمجھنے کی توفیق دے. جس راستے میں ہم چل رہے ہیں اس کی اہمیت اور عظمت ہونی چاہیے کہ یہ راستہ سب سے بہتر راستہ ہے. اس کے کچھ شرائط ہیں, اس کے لیے کچھ آداب ہیں, کم سے کم اس کی اہمیت تو ہمارے دل میں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. میں دوسرے ملکوں میں گیا, ایک سمندر ہے, اس میں کشتی ایک ہوتی ہے, اندر جاتے ہیں نیچے تک تہ تک سمندر کے تہ تک وہاں وہ ہے سب دیکھ کے آیا ہوں میں. لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمارا ابھی یاد آ گیا ہے مجھ کو. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ لباس نہیں دوسرا لباس پہنتا ہے, اس پر دوسری چیز رکھتا ہے, اس پر تیسری چیز تمام اس کو کیا اس تیاری کے ساتھ اس سفر پر جاتا ہے نیچے تک. اور اسی سے مچھلیاں ملتی ہیں ہمارا کہ اگر ایک ڈگما دے سب ٹوٹتا ہے, کشتی کا پتہ نہیں لگے گا. تو اس تیاری کے آکسیجن لے کے جاتے ہیں, آکسیجن لے کے بھی جاتے ہیں تو ہم رکھا رہتا ہے تاکہ وہ آکسیجن نہ ہو تو کہاں ملے گا. تو میرے ذہن میں ابھی یہ بات آئی کہ اس طریق میں کچھ خطرہ ہے, اس کے لیے کتنی تیاری جا رہے ہیں. یہ اللہ کا طریق ہے, اس کے لیے کتنی تیاری سے ہم کو چلنا چاہیے. ہم اسی تیاری میں آئے ہوئے ہیں. میں اسی پہ تقریر کر رہا ہوں. ذہن میں میرے آیا 3 جگہ میں گیا ہوں اچھی جگہوں پر. ایک تو سمندر میں گیا ہوں, کئی مرتبہ عجیب و غریب انگریز لے جاتے ہیں, بڑی تیاری پڑا جا کے آدھا گھنٹہ مشق کراتے ہیں. آکسیجن لیا, یہ پہنا, یہ پہنا, یہ پہنا, پوری ٹھیک. میں نے کہا ایک معمولی سفر ہے, کیا ہے, صرف جان کا خطرہ ہے, یہی تو ہے. اس کے لیے اتنی تیاری سے جاتے ہو. جب تیاری گئے بچ کے آگے کئی مرتبہ گئے. ایک کھو ہے 1.5-2 میل کا ہے, پہاڑ کے اندر جانا ہوتا ہے. اس کے بھی تیاری بالکل اندھیرا جاتے ہیں. کیا کیا اس کے اندر ہے نہیں کر سکتا. وہ انگریزوں نے اس کو سجھایا ہے جب آزاد کیا, کہا کہ اپنے ملک کی اگر تم چاہتے ہو اقتصادی حالت ٹھیک ہو تو اس درے کو ٹھیک کرا دو. کرا دیا. اتنے لوگ جاتے ہیں اس کے اندر, لیکن سب تیاری سے, ایک پتھر کوئی نہ آئے, سب تیاری جاتے چرائے دیکھے جاتے. کیا ہے معلوم یہاں تو کتنے غار ہے اس راستے میں. عجب کا غار ہے, تکبر کا غار ہے, خودبینی کا غار ہے, سب کچھ ہے. کوئی تیاری نہیں, چل دیے. گھنٹوں لگتا ہے, دیکھو اندھیرے میں جاتے ہیں. اس کے بعد ایک بار اجالا کر دیتا ہے کہ دیکھو اس راستے سے تم جا رہے ہو اندھیرے میں, دیکھ لو کیسے خطرناک راستے جا رہا ہو. اوپر اینٹا پتھر نہ دیکھو, پہاڑ گر جائے, کیا سب کو حفاظت سے جاتے تو آپ رہتے ہیں. دکھلا دیتے ہیں اندھیرے میں, روشنی کر دیتے ہیں. اس خطرناک جگہوں سے تم گزر رہے ہو, دیکھو روشنی یہ ہے. ایسا ارے ہم اتنی جگہ پر ہے, ایسے خطرناک, اسے اتنے اندھیرے میں اتنے پتھر, یہ گر رہے ہیں, پانی گر رہا ہے, برف گر رہا ہے, اسی میں جاتے ہیں. جب اس راستے میں اتنی تیاری ہے مجھے, ہزاروں دشمن لگے ہوئے ہیں, شیطان لگے ہوئے ہیں, شیاطین الانس بھی لگے ہیں, شیاطین الجن بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے کچھ تیاری کی, اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اے اللہ ہماری نیتوں کو درست کر دیجیے, ہمارے عادات دیجیے, ہمارے اخلاص دیجیے, صحیح طلب دیجیے. طلب سب سے بڑی طلب ہے. در ارادت با صادق اے فرید, تا بیابی گجی ارفارا خلید. اے فرید اپنی ارادت کو, پہلی چیز تو یہی ارادت. کہاں جا رہے ہو, اللہ کے یہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو. اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو, سب سے بڑی تیاری ارادت, طلب, صرف حوصلہ لے کر کے آگے بڑھو. ہم کو خود نہیں ہے مول صاحب, لیکن ایک عجیب انداز سے شاید آپ لوگوں برکت سے مجھے تینوں یاد آ گیا وہ غار میں. اور ایک جگہ وہ ہے جو دنیا کا سب سے عجائب میں سے ہے, وہ ایک جھرنا ہے. امریکہ والے جھوٹے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں,
وہ یہ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا ہے. وہ زامبیا اور زمبابوے کے بیچ میں ہے. میں گیا ہوں, محبوب بھی گیا, ہم گئے. اللہ وہاں بھی سب پہنایا گیا. بیچ میں کیا ہے, ایک پہاڑی پڑتی ہے, دریا آ رہا ہے, بیچ میں پہاڑی ہے. اب اس کو وہ پار کرتا ہے, وہ ڈرتا نہیں سمندر پانی, وہ پار کرتا ہے. نیچے اتنا بڑا غار ہے, اتنا نیچے ہے, اس غار میں جب پانی گرتا ہے تو ویسے ہی پانی سے اوپر سے بارش ہو رہی ہے, اوپر سے پانی گرتا ہے. اس میں ہم محبوب گئے, وہی لباس پہن کر کے, سب پہن کر کے گئے. سب لوگ سمجھتے تھے کہ مولوی لوگ نبھا نہیں پائیں گے, محبوب نہ نازک آدمی, لیکن بالکل پہلے تھے. ہم لوگ گئے, خطرناک سے خطرناک جگہوں سے پار کیا انہوں نے, لیکن اس کے لیے تیاری سے گئے تھے. وہاں آگے پیچھے لوگ تھے کہ بے ہوش نہ ہو جائیں, گر نہ جائیں, کیا حالات ایسے ہوتے ہم بتا نہیں سکتے. گئے ہم, پار کرنے کی ہمت کیا, پار ہو گئے. محبوب بھی پار ہو گئے, میں بھی پار ہو گیا. لوگوں نے آگے کہا کہ آپ جیسے بوڑھے کمزور لوگ بھی پار ہو گئے, یہ ہمت ہے, ہمت مردانہ ہے. آپ 3 جگہ ہم گئے, ابھی یاد ہے, کبھی ذہن میں بات نہیں آئی تھی. 3 جگہوں پر یہ بات, میں نے کہا یہ اللہ کے یہاں جانا ہے مجھے, اللہ کے بال سے باریک, حضرت کا جملہ, بال سے باریک تلوار سے تیز یہ راستہ ہے, سنبھل کے چلو. سب سے بڑی چیز صدق, صدق کے مقال, صدق کے فعال, صدق کے حال, یہ 3 خزانہ ہیں, ہتھیار ہیں. سچائی اختیار کرو قول میں, عمل میں سچائی اختیار کرو, حال میں سچائی. جھوٹا حال لے کے جاؤ گے گرا دیے جاؤ گے, ختم. چنانچہ لکھتے ہیں ہمارے بزرگان, یہ وہ راستہ ہے. ہزاروں حالقین پڑے ہوئے ہیں جو خدا تک نہیں پہنچے. کوئی 1 کوس پہاڑا, کوئی 2 کوس پہاڑا, گر گئے, کٹ گئے اپنے بدعمالیوں وجہ سے. یہ بزرگوں کا ارشاد ہے. ہزاروں آدمی ہلاک شدہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, کوئی 1 کوس پہاڑا, کوئی 2 کوس پہاڑا. اس بنا پر اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دربار تک قبولیت کے ساتھ پہنچائے. ہمارے اندر جو طلب ہونی چاہیے, طلب بنیادی چیز طلب ہے. کہتے ہیں چوں طلب بل جانے طالب مستولی میں شود, چوں طلب بل جانے طالب مستولی میں شود, برو کوہ شامخ و بحر زکار ہیچ میں. جب طالب پر طلب کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی, آگے بڑھتا ہے وہ. اور جو جس کی طلب ہی پھسپھسی ہے وہ کیا بڑھے گا آدمی. شیر مردے بائدے دریا دلے دریا مردانے, ہر ہری سے نا سدائے تر کے دنیا کا قدرت. ایک صاحب تھے جو آتے تھے وہ کلکٹری کے لیے کہتے کلکٹر ہو جاؤ. ایک عالم مجھ سے خود کہا کہ پڑھ دو, مجھے جا کے پڑھو. بہت بڑے لوگ تھے. ہر ہری سے نا سدائے تر کے دنیا کا قدرت, شیر مردے بائدے دریا دلے مردانے. ہر ہری سے بند ہے, ہر ہری سے یاد کر لیا مجھے. یہ 7 سال کے بعد یہ شعر پڑھ رہا ہوں. حضرت نے کہا, ایک بہت بڑے آدمی تھے, ایک بہت بڑے عالم تھے. وہ سرکاری تھے, یہ دینی تھے. دونوں کہا کہ مجھے پڑھ لو, آپ لوگ جانتے ان دونوں کو. لیکن میں کہتا نہیں. کہا ایک طرف تو دنیا کا منصب چاہتے ہو, ایک طرف خدا کو چاہتے ہو, چھوڑو اس کو, ذہن سے نکالو تب ادھر بڑھو گے. ہر ہری سے نا سدائے تر کے دنیا کا قدرت, شیر مردے بائدے دریا دلے مردانے. دریا دل ہو رہا ہے, شیر مرد ہو تب آؤ اس آدمی میں. طرف بہت بڑی چیز ہے, اور یہاں کچھ ملتا بھی نہیں ہے, دعوت شروع ہو جاتا ہے. ہزاروں چیز ملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ایک عالم نے, مغفور ہونے کے باوجود مغفرت کی بشارت سنائی جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. آپ کے پیر مبارک متورم پھول جاتے تھے. کسی صحابی نے کہا, یا رسول اللہ, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے.
ہم لوگ گناہوں سے لت پت ہیں، سو رہے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب خطبے میں ہے کہ جنت کا جو معتقد ہو وہ سو رہا ہے، دوزخ سے جو کو جانتا ہے اور سو رہا ہے نہیں سو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب کہا گیا یہ یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ بخش لیے گئے پھر بھی آپ ایسے کہا افلا اکون عبدا شکورا، شکر گزار بندہ نہ ہو. یہ نہیں کہ سو جائے، اس میں تو آگاہی کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کر کے دکھا دیا. معروم نے بہت عمدہ بات لکھی، مولانا ذہن میں آ گیا. اب معروم لکھتے ہیں یہ سب وحی کے درجے میں نہیں ہے، سب ہے یہ سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں لکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، تشریف لے جا رہے تھے، ایک پتھر رو رہا تھا. کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم کے کندے کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. یہی ہے. آپ جا رہے ہیں اللہ کے ہاں، ہم کو بخشوا دیجیے، دوزخ کی آگ بنانے سے ہم کو محفوظ رکھیے. یہ کندے کہا اچھا گئے. ان کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات ہوئی، کسی نے کچھ تم سے کہا تھا؟ کہا ہاں ایک پتھر تھا وہ یہ کہا تھا. کہا جا کے کہا یہ بشارت سنائیے کہ میں نے اس کو بخش دیا، نجات دے دیا، جہنم میں اس کو نہیں. گئے آ کے خوشخبری سنا دیا، سمجھے کہ اب رونے کا. ان کے ذہن میں پھر دوبارہ جب جانے لگے تو پھر رو رہا تھا. کہا بھائی اب کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری تو بخشش ہو گئی رونے میں. کہا جس چیز سے ہماری بخشش ہو گئی اسی کو ہم چھوڑ دیں. اس رونے ہی سے تو ہوئی بخشش. معلوم عجوب میں مبتلا نہیں ہوئے، کبر نہیں ہوئے، اور زیادہ اپنے کو گرایا خدا کے سامنے. اور یہ تو بہت مشہور ہے. حضرت جنید سے کہا کسی نے کہ حضرت آپ تو آپ واصل ہو گئے، پھر تصویر سے کیا لیے ہوئے ہیں؟ کہنے والے کہتے ہی رہتے ہیں یہ تصویر کے لیے ہوئے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں. کہا اسی سے تو بخشے بخشائے ہو گئے، اسی کو چھوڑ دوں. یہ طریق اللہ تعالیٰ کے ہیں. آپ بے اتنائی نہیں کر سکتے. ناز انداز ان کا کام ہے. وہ مولانا جو مضمون لکھا میں نے ایک شعر مولانا نے پڑھا، اس کے وجہ سے عجیب غریب، ادھر سے تو ناز ہے اور ادھر سے نیاز ہے، ہم اس ناز کا کیا جواب دیں؟ اسی پر ہے دستور پڑھ لیجیے پھر اچھی طرح مجھے بھی تسلی ہوگی. کہا سر سے پیر تک مجھ کو حرکت میں دے دیا اس شعر نے. بات آدمی لکھ رہا ہے یاد ہے، اب یاد نہیں ہے، اسی پر ختم کیا ہے. اسی شعر پر بات آدمی کا عجیب حال ہو گیا. کسی سے شعر سنا کہ وہ تو ناز میں ہے اور ہم سراپا نیاز ہیں. اب کیا، بہرحال بہت اچھا ملفوظ ہے، اس کو بس دلی سے سننے لائق سمجھ. اپنی حقیقت بھی سمجھو، تم عبد ہو، وہ معبود ہے. وہ خالق ہیں، تم مخلوق ہو. وہ رب ہیں، تم ان کے غلام ہو. اپنی حیثیت کو پہچانو. من عرف نفسہ عرف ربہ. جو اپنے کو پہچانے گا عاجزی کے ساتھ تو خدا کو پہچانے گا قدرت کے ساتھ. جو اپنے کو سمجھے پہچانے گا جہل کے ساتھ تو اللہ کو پہچانے گا علم کے ساتھ. علماء اس پر بیان لکھتے ہی چلتے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے. طریق کیا ہے؟ طریق کی آگاہی بھی تو ضروری ہے. طریق کی اصلی آگاہی ہے کہ اپنے عاجزی کو پیش نظر رکھو اور اللہ کی قدرت کو، بے نیازی کو پیش نظر رکھو. نبی بھی ڈر رہا ہے، رسول بھی ڈر رہا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، تمام ملک الملوک ہے. شاہجہاں سب کو نہیں کہا جاتا، اللہ کی ذات ہے جو شاہد، تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے. جتنی اس کی معرفت ہوگی، جتنی اپنی معرفت ہوگی. ہم لوگ آتے تھے، اب سمجھ میں آتا ہے. کبھی آتے تھے استنجا کھانے سے تو ہم لوگ خطاب کر کے کہتے تھے جی دیکھو میں نے کلوک اٹھایا، اس کو بھی سنبھال نہیں سکا.
باتیں نہیں کہتے تھے لیکن اب سمجھ میں آتی ہے. اپنے عاجزی کا استحضار کرتے تھے کہ میں قلوب کی بے حفاظتی، قلوب قلوب جی سینے میں کیا آیا تھا، تو کہا دیکھو میں اپنے قلوب کی بھی حفاظت نہیں کر سکا. معلوم ہے کہ اتنا عاجز ہوں کہ ایک ڈھیرے کو سنبھال نہیں سکا. یہ عاجزی، کچھ کہا نہیں، اس پر کوئی تقریر ہوئی نہیں کیا، اتنا کہا. اب اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے. فرمایا دیکھو جی پانی ہے، اس کے لیے لوگ جاتے تھے، دور دور پانی لینے کے لیے جاتے تھے. حضرت فاطمہ جاتی تھی، یہی ہے نا، نہیں کرتے، اتنی دور دور سے لوگ جاتے تھے، پانی لینے کے لیے جاتے تھے. آج یہ کہ یوں کرو اور پانی آ جاتا ہے. استحضار کہ اللہ کی نعمت اتنی ہے کہ اسی پانی کے لیے مستقل سفر کرتے تھے. حضرت خاتمہ نے کہا ابا یہ ہو جاتا ہے نہیں. معلوم ہوا کہ اللہ کے شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے تم کو آسانیاں پیدا لینے کے لیے، ہے کہ نہیں. یہ شکر ہے، صبر ہے اور شکر ہے. اب کوئی مصیبت آئی، سوچو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی مصیبتیں آئیں. تو آتا ہے اپنی کوئی مصیبت آوے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت یاد کرو تو اس کے اندر کیا ہوگی، سہولت پیدا ہو جائے گی صبر کرنے میں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سی مصیبتیں برداشت کی، تم تو امتی ہو، صحیح مخلص ہو، تو اگر تم پر آگے تو کیا تعجب ہوا. صبر کرو. بہرحال طریق یہی ہمارا صبر، شکر، مجاہدہ، طلب، ارادت، صدق، یہ چیزیں لے کر کے ہم چلیں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ اپنے لا یضیع اعمال، تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. جو تم طلب اپنے دل میں لاتے ہو وہ بھی انہی کا صدقہ ہے، یہ طلب بھی انہی کا صدقہ ہے. اگر نہ خاص داد نہ داد خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. طلب کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے طلب. اب اس کے سنبھالنے کی ہم کو آپ کو ضرورت ہے کہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، نیتوں کو درست رکھیں، جہاں تو ہو سکے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ٹھیس نہ پہنچاؤ اپنے لیے. جیسے حقوق اللہ ہے ایسے حقوق العباد ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ما یدخل الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس چیز سے لوگ بکثرت جنت میں جائیں گے. فرمائے تقوی اللہ و حسن الخلق. قال ابن قیم نے کہا ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. انہی دونوں کے حقوق کو جو ادا کرتا ہے وہ صالح. ایک فقہ کتاب اصول ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، مجھے یاد ہے، پتہ پوری بات، اب دیکھ لیجیے گا. پڑھائی جاتی ہے کتاب اصول افتاء میں کہ صالح کسے کہتے ہیں، جو حقوق اللہ کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد کو. تو میں بیان کرتا رہتا ہوں لیکن اب تک دیکھا نہیں میں نے، اسی وقت دیکھا ہوا ہے، دیکھ لیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لوازم طلب کو ادا کرنے کی توفیق دے. جو طلب ہے خدا کی، اس کے لوازم کس طرح ہم کو جانا ہے. ایک غار میں جانا، ایک پہاڑ کے اندر جانا، ایک سمندر کے جانے کے لیے آداب ہے کہ اس طرح جاؤ. تو یہاں کے لیے کچھ ادب نہیں ہے. نکالو اپنے کو، اپنے غرور کو نکالو، گھمنڈ کو نکالو، اپنے نسب پر جو تم کو ناز ہو اس کو نکالو، علم پر تم کو جو طغیان ہے اس کو نکالو، پھر چلو اللہ کے ہاں. اللہ تو خود لینے کے لیے تیار ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو یہ آسان کرے طریق کو، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے خاص طلب صادق عطا فرمائے اور اپنے قرب سے قبول سے ہم سب کو نوازے. ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ محنت مجاہدہ کیا ہے تب پایا ہے. ہم لوگ ان کے زمرے راستے میں ہیں. ہم اللہ صحیح راستہ طے کرنے کی، خلوص اختیار کرنے کی توفیق فرمائے. ربنا دعا کیجیے. اللہم صلی علی ربنا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے اس طریق کو آسان فرما دیجیے اور اپنے تک پہنچنے کے راستے کو ہموار فرما دیجیے. ہمارے اندر طلب، شوق اور ذوق پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وسعت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہمت پیدا فرمائے. اس طریق کو ہم طے کر سکیں
اور یہ بغیر اللہ کے توفیق کے ہو نہیں سکتا. اس بنا پر دعا کرو اللہ امینی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. یہ 3 چیزیں دعا. اے اللہ ہم کو اپنے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق دیجیے اور حسن ظن دیجیے، توکل دیجیے. توکل کرنا ضروری. اور یہ تمام صفات ہیں. جب ان صفات کو اختیار کرے گا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار کرے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.